اللہ رب العزت سے فرشتوں نے سوال کیا ہے، اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، کیوں خلیل اللہ کا لقب دیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ میری آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ جب میں نے ان کو آزمایا تو میں نے اپنا خلیل اللہ کا لقب ان کو دے دیا، میں نے اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ فرشتے کہنے لگے اللہ رب العزت تیرا حکم ہو تو ہم بھی ابراہیم کو آزما سکتے ہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ فرشتوں میرے حبیب کو آزما لو، میرے ابراہیم کو آزما لو۔ جب وہ فرشتے زمین پر انسانی شکل میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کسی پیڑ کے سائے تلے آرام فرما رہے تھے اور اپنی بکریاں اپنی بھیڑیں چرا رہے تھے۔ فرشتے آئے اور اللہ کی تعریف کرنا شروع کی تو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام بے ساختہ بول اٹھے، کہنے لگے او بھائی جو ابھی تم کہہ رہے تھے ذرا پھر سے کہہ دو۔ وہ کہنے لگے ابھی جو ہم کہہ رہے تھے وہ اپنی مرضی سے کہہ رہے تھے، اب اگر ہم کہیں گے تو ہم کچھ لیں گے تمہارے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی کچھ بھیڑیں تم کو دے دوں گا، ذرا وہ الفاظ پھر سے دہرا دو۔ تو انہوں فرشتوں نے پھر سے وہ الفاظ دہرا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی جب کسی نے تیرا نام لیا۔ جب اللہ رب العزت کا نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ان فرشتوں سے ذرا وہ الفاظ پھر سے دہرا دو، وہ الفاظ ذرا پھر سے کہہ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی مرضی سے کہہ رہے تھے، اب اگر کہیں گے تو کچھ لیں گے۔ انہوں نے کہا میں کچھ بھیڑیں اپنی تمہیں دے دوں گا، تو انہوں نے کچھ بھیڑیں اپنی ان کو دے دی۔ جب اپنی کچھ بھیڑیں ان کو دے دی تو وہ کہنے لگے، وہ پھر سے انہوں نے اللہ کی بڑائی بیان شروع کر دی۔ وہ خوش ہوئے، وہ کہنے لگے ذرا پھر سے کہہ دو۔ وہ کہنے لگے ہم پھر سے تو کہہ تو دیں گے لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرمانے لگے کہ یہ میری کچھ بھیڑیں ہیں تم رکھ لینا۔ انہوں نے پھر کچھ بھیڑیں پھر سے دے دی۔ وہ ان کا دل پھر سے اور زیادہ خوش ہو گیا۔ وہ فرشتوں سے فرمانے لگے او بھائی ذرا پھر سے وہ الفاظ دہرا دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر دہرائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا یہ میری جو کچھ باقی کی جو بھیڑیں ہیں وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا، ذرا وہ الفاظ پھر سے دہرا دو۔ انہوں نے وہ الفاظ پھر سے دہرا دیے۔ جب وہ الفاظ پھر سے دہرائے تو ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ذرا وہ الفاظ پھر سے دہرا دو۔ وہ کہنے لگے کیا ابراہیم اب تو تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب تم ہمیں کیا دو گے؟ فرمایا او بھائی میں تیرے زندگی بھر نوکر بن کر رہوں گا، میں زندگی بھر تیرے کپڑے دھوں گا، برتن دھوں گا، میں تیری خدمت کروں گا، اور یہ جو بھیڑیں تیری ہیں میں ان کو چرایا کروں گا۔ وہ الفاظ پھر سے دہراتے تو انہوں نے پھر سے بڑائی بیان کی اللہ کی، تو وہ خوش ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اندر سے رونے لگے، اللہ کی بڑائی میں خوش ہو گئے۔ جب یہ آزمائش فرشتوں نے ان کی تو فرشتوں نے فرمایا ابراہیم تم خوش ہو جاؤ، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے ابراہیم کو اس طرح آزمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے۔ لوگ اللہ کی آزمائش تو لوگوں پر آتی ہے لیکن لوگ اللہ کی آزمائش پر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ وہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں اپنی آزمائش پر اترنے والا بنا دے، اپنی آزمائش پر کھڑا مضبوطی سے کھڑا رہنے والا بنا دے، لیکن نہیں، ہماری دعائیں تو جائیداد، مال، دولت، شہرت، عزت والی دعائیں ہوتی ہیں ہماری۔ کیا ہم یہ دعا مانگتے، عزت کی دعا مانگتے، ہم پیسوں کی دعائیں مانگتے، ہم اپنے اونچی اونچی بلڈنگ، اپنے گھر، کاروبار، گاڑیوں کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم دعائیں نہیں مانگتے کہ اللہ سکون اور عافیت والی موت آئے۔ کتنی اچھی دعا اللہ رب میرے نبی میرے حبیب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی اچھی دعا سکھائی ہے۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت۔ کتنی بڑھیا دعائیں ہم کو سکھائی ہیں، لیکن ہمارے پاس فرصت کہاں؟ ہم تو ذرا سی آزمائشوں پہ باغی ہو جاتے ہیں، اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم پر آزمائش آتی ہے تو ہم سب سے پہلے مصلی سے جی چرا لیتے ہیں، مصلی سے دور ہوتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی آزمائش پر کھڑے رہیں، اللہ کی آزمائشوں پہ کھڑے رہنے والے بن جائیں۔ یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ دنیا ہم پر غالب آتی جا رہی ہے،
اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکا ہے، اس دنیا کے دھوکے پہ مت آ جانا۔ ہم کب سمجھیں گے؟ جب سمجھیں گے، جب کل نفس ذائقۃ الموت، جب ہمارے پر موت طاری کر دی جائے گی، جب سمجھیں گے ہم۔ نہیں، ابھی سمجھنے کا موقع ہے، ابھی ہمارے جسموں میں جان ہے، ابھی موقع ہے۔ یہ موقع چلا گیا ہاتھ سے تو اللہ کی قسم ہمارا کیا بنے گا، اللہ رب العزت ہی جانے۔ پھر ہم کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، جب میرے حبیب ہم سے منہ پھیرے رہیں گے، جو اللہ رب العزت ہمارا چہرہ دیکھنا بھی میسر نہیں سمجھے گا۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی موقع ہے، میرے بہنوں، ابھی بھی موقع ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے ہم، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں، نمازوں سے دل لگا لیں، ذکروں سے دل لگا لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اپنا جو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ کے حقوق پر گزارنے والے بن جائیں۔ اس کی فکر کریں۔ ہم فکر نہیں کر رہے ہیں، ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں، مال کیسے کمایا جائے، زیادہ سے زیادہ مال کیسے کمایا جائے، آج اتنا ہے تو اس سے زیادہ کل کیسے کمایا جائے، اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی فکر کریں اللہ رب العزت کے واسطے، تھوڑی سی فکر کریں، انشاءاللہ ارادہ کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔